بہت شکریہ. اب میں صحیح کہہ رہا ہوں, آپ ساری باتوں کے جوابات دینے والی ہیں اور فیس کرنے والی ہیں. آپ نے ایک ٹاک شو میں کہا, اور کیونکہ آپ کی پارٹی کی بڑی کلیئر پوزیشن بھی ہے اور ڈیفینیٹلی آپ ایک پارٹی میں کہ جنرل مشرف کا ٹرائل ہونا چاہیے, میری پارٹی کی پوزیشن ہے تو ہونا چاہیے. آپ کو افسوس نہیں ہوگا جب جنرل مشرف کا ٹرائل ہوگا؟ میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی. آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہونا چاہیے میری پارٹی کی پوزیشن؟ میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی. He has shown terrible lack of character. اچھے خاندان کے ہوتے ہوئے ایک لو کیریکٹر والی بات کرنی ہے. ویری اپسیٹ اباؤٹ یو. آپ سے توقع نہیں تھی, کہتے باقی لوگ جاتے رہتے ہیں ادھر ادھر لوٹے ووٹے, ماروی سے میں توقع نہیں کر رہا. اس پہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی, لیکن میں He has shown terrible lack of character. He has shown terrible lack of character. میں کافلی کے ساتھ پروٹوکول پسند نہیں کرتی, بٹ نون میں آ کے آپ کو بڑا پروٹوکول مل رہا ہے ماشاءاللہ, 2 گاڑیاں آگے 2 پیچھے. ہاں میں 39 کی ہوں. 39 میں 39 کی ہوں. 39 He has shown terrible lack of character. میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنے ایکسپیرینس سے کافی کچھ سیکھ لیا ہے, میں اس میں نہیں کامنٹ کرنا چاہوں گی. میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ you have shown terrible lack of character. میں اس کامنٹ پہ نہیں کرنا He has shown terrible lack of character. میرے لیے آپ کوئی پیغام بھی نہیں دیں گے, وہ کہتے ہیں گاڈ فادر کہتے تھے آپ. میرا کوئی پیغام نہیں. Did you call him God father? میرا کوئی نہیں. میں اس پہ کوئی جو ہے کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی. He has shown terrible lack of character. کر رہی ہوں تو میرے خیال میں لیک آف کیریکٹر وہ ہوتا ہے جو اپنی خدمت کرنے کے لیے کوئی بیٹھتا ہے. لیکن جی صدر صاحب کیوں اگینسٹ دا وال پش ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ, وہ انشاءاللہ تعالیٰ پش اگینسٹ دا وال تو ہوئیں گے نہیں, کیونکہ ہمارے پاس بڑی اسٹریٹجیز ہیں, اور جیسے کہ میں نے کہا صدر صاحب کے پاس کافی کانسٹیٹیوشنل راستے آگے ہیں, صرف 58(2)B نہیں ہے. سب کے دماغ میں ایک ہی چیز گردش کر رہی ہے, لیکن انسان کو تھوڑا جو ہے آؤٹ آف دا باکس سوچنا چاہیے, اور ماشاءاللہ ہماری کافی جو آپ کو سولوشن اسٹریٹجیز نظر آئیں گی, نہ صرف آؤٹ آف دا باکس ہیں بٹ مور امپورٹنٹلی بینیفیشل فار پاکستان اور پاکستان کی اسٹیٹ سیکورٹی کے لیے امپورٹنٹ. انہوں نے ٹرائکا بنایا ہوا ہے, جو فارن پالیسی ڈیزاسٹرز کیے ہوئے اور جو بیچ دیا ہے انڈیا کی طرف اور US کی طرف, وہ ساری چیزیں بالکل مفید نہیں ہیں. میں اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ وہ جو پچھلی حکومت تھی پاکستان مسلم لیگ کی, وہ ڈیموکریٹک نہیں تھی, یا وہ دور ڈیموکریٹک نہیں تھا. ڈیفینیٹلی ہم فردر ڈیموکریٹائزیشن کی طرف موو کر رہے ہیں, کیونکہ ایک آرمی جنرل پریزیڈنٹ نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب وہ آرمی جنرل پریزیڈنٹ تھا اس وقت ڈیموکریسی نہیں تھی. یہ تو کٹ اور ناٹ کچھ سرکمسٹانسز ہیں جس کی بنیاد پہ اس دور کے جو صدر ہیں وہ اس ملک میں نہیں ہیں, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جو صدر صاحب کہتے تھے میں کمانڈو ہوں, میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. نہیں, وہ نہیں ڈرتے کسی سے. He has shown terrible lack of character. آپ کے ٹرائل کی تو بات نہ کریں کہ مسئلہ آپ یہ تو کہتے ہیں آپ کو برا لگے گا اگر مشرف کا ٹرائل ہوگا. میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر رہی, میں کوئی کامنٹ بٹ آپ کامنٹ کرتی تھی ماروی, آپ کامنٹ کیا کرتی تھی اور آپ یہ رائے رکھتی تھی جو میں نے آج آپ سے کی. میں نے اس پہ کوئی کامنٹ نہیں. دیکھیں جی, عوام چاہتی ہے سستی روٹی, سستی بجلی, لا اینڈ آرڈر. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ آرٹیکل 6 لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے پریزیڈنٹ مشرف پہ, اس کا عوام پہ کیا امپیکٹ آئے گا؟ کوئی امپیکٹ آئے گا؟ اگر انہوں نے کرنا ہی ہے تو پھر وہ شروع سے کریں گے, رائٹ. ایک تو پہلی بات ہے ٹارگیٹڈ کام ہو رہا ہے, تو اگر کرنا ہے تو ایوب خان سے شروع کریں. بھائی یا بھی ہیں, اس کے پاس جنرل ضیاء بھی ہیں, ان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, سارے کے ساروں کو لے کے آئے, پھر پورا ڈی اسٹیبلائزیشن کریں ملک کی, اور ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جائیں. اگر پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ جی ہم بڑی اصولی قسم کی سیاست کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں جنرل ضیاء کو بھی لے کے آئے جن کی پیداوار وہ ہیں, پھر جنرل ایوب, اور پھر کوئی بچہ نہیں ہے, بالکل پرسنلائزڈ ہے, اور اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے کہا کہ ملک تحمل برداشت نہیں کر سکتا, تو آج بھی کہتے ہیں جنرل مشرف کے ٹرائل کی باتیں نہ کریں میاں صاحب, کیونکہ ملک برداشت نہیں کر سکتا. آج بھی کہتے ہیں, یہ 2009 کا ہے, اگست 2009. میرا اس پہ کوئی کامنٹ نہیں. آپ کامنٹ. He has shown terrible lack of character. کس چیز پر پوزیشن بدلیں گی آپ؟ ایک زمانے میں کہتی تھی عافیہ صدیقی کوئی نہیں قوم کی بیٹی, ٹیررسٹ اس کے رابطے تھے, اب آپ کی پارٹی کی الگ. میرا اس پہ کوئی کامنٹ. اس میں بھی کوئی. کیا ویمن امپاورمنٹ لے آئے اس جلسے کے بعد؟ کیا فضیلہ سر کی جو ہے رہا ہو گئے؟ ایم کیو ایم کے جلسے کی تعریف کر دیں پھر آپ. نہیں, میں کیوں کروں؟ وہ تو انہوں نے کیا ہے جلسہ. مجھے ریزلٹ چاہیے, مجھے ریزلٹ نظر نہیں آتا. فضیلہ سر کی رہا نہیں ہوئی, عمران جوکیوں کی ماں ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے, آپ بار بار اسی پہ آ رہے ہیں. میں آپ کو میں بھی تو کہوں نا, اداکارہ سپنا بھی ایگزامپل دے رہی ہوں, آپ کہیں اور جا رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جلسے کرنا از ناٹ دی ایشو. بٹ دھرنوں میں جائیں گی تو اپنی تقریر میں احتیاط کریں گی یا نہیں؟ آپ یہ ذرا دیکھیں, میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ ماروی آپ یہ کہہ رہی ہیں ڈرائنگ روم کی سیاست کرتے ہیں, اس تقریر میں تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ عمران خان سے بڑا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے. مجھے فخر ہے کہ آج میں اس اسٹیج پہ بیٹھی
یہ تو مانتی ہیں ہاشمی صاحب بڑے لیڈر ہیں، اس سے بھی پھر گئی ہیں آپ؟ نہیں اس سے میں نہیں پھری ہوں، لیکن آپ مانتی ہیں ہاشمی صاحب بڑے لیڈر؟ گورننس میں نے پنجاب میں دیکھی، کاش کہ ہمارے دوسرے صوبوں میں بھی یہی بہتر گورننس ہوتی. پروونشل اٹانومی کے اوپر میں نے اسی لیڈرشپ کو بہت بہت جگہ جاتے ہوئے خود دیکھا، چاہے وہ عطا آباد ہو آپ وہاں گئے، چاہے وہ سندھ کے چھوٹے گاؤں ہو، چاہے وہ بلوچستان کے پی یا اے جے کے یا پنجاب ہو، آپ ہر جگہ گئے اور آپ کے کانسیپٹ پروونشل اٹانومی پہ ویسے ہی ہیں جیسے ہم امید کرتے تھے اور ہمیں بہت خوشی ہوئی. سو پروونشل اٹانومی، اسٹرانگر پروونسز میک اسٹرانگر فیڈریشن. دیر از نو ڈاؤٹ کہ جب پاکستان مسلم لیگ کی حکومت تھی تو ڈیولپمنٹ ماشاءاللہ 117 بلین روپیز کی ہوئی تھی، اور آج اس جگہ ڈیولپمنٹ صرف 5 بلین کی ہوئی ہے ورسز 117 جو ہم نے 5 سال میں کی تھی، ورسز 21 بلین جو ایک رائے گڑھ میں ایک روڈ بن رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈسکرپنسی ہے جس طرح سے سدرن پنجاب ڈیل ہو رہا ہے. پروونشل ہارمنی ہر صوبے میں امپورٹنٹ ہے اور ہر صوبے کی دوسرے صوبے کے ساتھ امپورٹنٹ ہے. اٹس انٹرا اینڈ انٹر پروونشل ہارمنی. پلیز یہ چیز مس کر رہے ہیں کہ انٹرا اور انٹر میننگ ہر صوبے میں بھی پروونشل ہارمنی ہونی چاہیے اور ایک صوبے کی دوسرے صوبے کے ساتھ. سو دیز آر ایشوز دیٹ نیڈ ٹو بی ہینڈل. جب ہماری حکومت یہاں تھی تو 117 بلین آپ کو نظر آتا ہے، ان ٹرمز آف کارڈیولوجی ہاسپٹل، ان ٹرمز آف دی ایمرجنسی سینٹر جو پرویز الہی صاحب کے دور میں یہاں لگا، ڈینٹل کالج اینڈ سروسز. اور دوسری بات میں لوکل گورنمنٹ کی بھی کرنا چاہوں گی. دس از این ایشو آف دی اٹ موسٹ امپورٹنٹ. ہم پاکستان مسلم لیگ کی جو حکومت ہے، ہم گراس روٹ ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں، ہم لوکل گورنمنٹ دا وے اٹ شوڈ بی سسٹینیبل ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں. انہوں نے ایڈمنسٹریٹرز لگا کے جو ڈیموکریسی کا تتر بتر کر دیا ہے. دس از ناٹ ڈیموکریسی ایٹ گراس روٹ لیول. اس کو ہم ڈیفینیٹلی چیلنج کریں گے کورٹس میں اور کر بھی چکے ہیں چیلنج کورٹس میں. terrible lack of character. کہ آپ پورا کا پورا نظام جس نے امپاور کیے عورتوں کو، جس نے امپاور کیا ہے اتنے سارے گراس روٹ لوگوں کو جو آج ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں، ان سارے سسٹم سے گراس روٹ ڈیموکریسی ہی سے تو بیٹھ کے ایم این ایز آئے ہیں، وہ سارے فیمس ایم این ایز، پریٹی ویل نون ایم این ایز، اس سارے کو آپ اڑانا چاہتے ہیں اور ایک ایسا سسٹم لانا چاہتے ہیں بابو بیوروکریسی نان الیکٹڈ. مطلب آپ تو پیچھے جا رہے ہیں. اچھا، یہ جو پی ایم ایل این کا موقف ابھی سامنے آیا انفیکٹ پنجاب گورنمنٹ کا کہ جی نہ صرف ہم ایڈمنسٹریٹر تعینات کر رہے ہیں بلکہ جن ناظمین نے کرپشن کی ان کو بھی ٹارگٹ کریں گے. از اٹ پولیٹیکل ٹارگیٹنگ؟ بالکل وہی ہے. ورلڈ بینک کی یونٹ فراڈ یونٹ رپورٹ میں $400 ملین کی کرپشن تھی جو ان کے پیچھے میجسٹری اور بیوروکریٹک جو پہلے کا جو سسٹم تھا اس پہ تھا. وہ تو ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی، یہ تو پی ایم ایل این کی رپورٹ ہے. تو ورلڈ بینک کی رپورٹ آن اے سسٹم اور اب ان کی رپورٹ. بات یہ نہیں ہے، بات کرتے ہیں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی. ڈیلیور کیا کرتے ہیں؟ سویلین ڈکٹیٹرشپ ڈیلیور کرتے ہیں. ڈکٹیٹرشپ اور ٹارگیٹنگ کی گئی، یہ آپ کا موقف ہے. بیک ان 2009 نے گجرات کے الیکشن میں کہا کہ انہوں نے عورتوں کو مارا ان کے سرونگ ایم این ایز. آپ نے کہا بالکل آپ نے دیکھا یا آپ کو یہ بتایا گیا؟ میں نے ان کے مارکس دیکھے اور میں نے بالکل وہ دیکھا، لیکن جو چیز مجھے جو چیز اس وقت مجھے جو چیز نہیں پتا تھی اس وقت، جو میں نے پھر کنفرم پھر میں نے پوچھا اور یہ بات آ چکی ہے کافی شوز پہ، وہ یہ کہ کاف لیگ کے کافی ورکرز تھے، انہوں نے بڑی زیادتیاں کی تھی. وہ تو میں نے اس وقت نہیں دیکھی تھی نا، میں تو کاف لیگ کی ٹیم کے ساتھ موو کر رہی تھی. تو وہ کاف لیگ نے جو زیادتیاں کی تھی وہ تو میں نے نہیں دیکھی. اب میں اس میں مزید نہیں کچھ کہنا چاہتا. نہیں ماروی، آپ کے اپنے ریمارکس ہیں، آپ نے بڑا دیکھیں ایک چیز پر اسٹینڈ بائی کرتی ہیں تو میں جان لوں گا کتنی پروگریسو ہے یہ پارٹی. نہیں، اگر عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تو وہ غلط ہوئی، وہ اس وقت بھی غلط ہوئی تھی اور آج بھی میں اس کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، آپ کو بتائی گئی تھی؟ نہیں، میں نے دیکھی تھی and I stand by that. But انہوں نے الیکشن میں داخلی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ آپ نے شروع میں پروگرام میں کراچی کا ذکر کیا، میں پوچھا انہوں نے کی تھی یا نہیں کی تھی؟ نہیں، میں صرف یہ کہوں گی کہ اگر آپ 1 to 1 اگر اس کو کرتے رہیں تو یہ کسی ڈائریکشن میں نہیں جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو پروگریسو اب آپ مزید چلانا چاہ رہے ہیں یا میں کوئی جواب دوں؟ on extremism, on energy, on education, health, electoral reform, business, agriculture, women empowerment, human rights and water, یہ ساری چیزیں مجھے بڑی امپریس کی. Unbelievable, کیونکہ جو میں یہاں بیٹھی ہوں صبح سے جو میں دیکھ رہی ہوں اور جو الٹیمیٹ گڑبڑ نون لیگ نے کی ہے، I don't think اس کے بعد کوئی اور گڑبڑ جو ہے اس لیول پہ آتی ہے. بے حرمتی کی ہے عورتوں کو جو ہے پولیس نے بیٹ اپ کیا ہے، پیٹ میں جو ہے مکے لگائے، کرسیاں لگائی ہیں اور ابھی جو ساتھ بیٹھی ہیں ان کے جو بچے ہیں اغوا کیے ہیں. سو دس از دی الٹیمیٹ. میں نے جو ابھی باتیں سنی فار گاڈ سیک،
وجاہت فورس یہ کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی تک صرف وہی باتیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ایم این ایز ان کی تھیں, ہم لوگ جو ہے بالکل باہر تھے پولنگ اسٹیشنز کے. ان کی بہت سارے کمپلینٹس آئے کہ ان کے ایم این ایز اندر جا رہے تھے, اور مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کون سے جو ہے الیکشن کی بات ہو رہی ہے. جو مشینیں پکڑی گئی ہیں وہ الیکشن کمیشن نہیں لے کے آیا تھا, وہ ان کی اپنی پکڑی گئی ہیں. الیکشن کمیشن نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارا ان مشینوں سے کوئی تعلق نہیں. اٹس اے ہیوج امبیرسمنٹ فار پاکستان مسلم لیگ نواز. وہ شاید اس وقت تھے نہیں, میں نے خود وہ مشین ایک تو میرے سامنے پکڑی گئی ہے. دوسری بات, بے حرمتی جو عورتوں کے ساتھ ہوئی ہے وہ تو آپ نے ڈسکس کی نہیں. کس قسم کی الیکشن کیمپین ہے؟ دے رن اوے ود باکسز کو اٹھا کے لے کے بھاگ گئے اور آگ لگائی ہے. تو مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ایک بہت محنتی پارلیمنٹیرین ہیں اور بہت محنتی سیاستدان ہیں. آپ کی انرجی کی میں خود تعریف کر رہا ہوں, بار بار میں اس کا جواب دے دوں. یہ اگر بے حرمتی ہوئی تو ہوئی. پارٹی ہے نہیں, ایک سیکنڈ اس کے ساتھ ساتھ جو زیادتیاں دوسری سائڈ پہ ہوئی اس کا تو ذکر نہیں ہے نا, اس کا تو ذکر نہیں ہے. تو ماروی جس پارٹی میں ہوتی ہیں صرف اسی کا طرف دیکھتی ہیں. آج آپ پی ایم ایل این کا طرف دیکھنی ہے, پی ایم ایل کیو کے خلاف. آپ کا پریزنٹ بدلتا ہے تو ماروی میمن بدل جاتی ہیں, ماروی میمن ویسی رہتی ہیں. terrible lack of character. بٹ یہ پروگریسو پارٹی آپ کو جو آج نظر آ رہی ہے وہ یہ کر رہی تھی اب سے 2 سال پہلے. آپ ہمیں بتا رہی تھی ساتھ جو زیادتیاں کافلی کے ورکرز نے کی وہ تو میں نے نہیں دیکھی نا. آج آپ کو دکھ رہی ہیں؟ نہیں. اب آپ نون لیگ کی زیادتیاں نہیں دیکھا کریں گی آج سے؟ نہیں, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ میں اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتی اس وقت, کیونکہ میں نے وہ دیکھی نہیں, لیکن میں نے سنی ہے کہ کافی ٹھیک ٹھاک زیادتیاں. وجاہت فورس کی غلط بات کر رہی ہیں. نون لیگ نے کہا تھا وجاہت فورس کری, آپ نے کہا میں نے دیکھا ہے کوئی نہیں ہو رہا. آپ گراؤنڈ پہ تھی. آپ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ ایسی نہیں کری ہوتی. پہلے والی تقریر آپ نے ملتان میں جا کے کی, یہ والی تقریر آپ نے گجرات میں جا کے کی, عورت آپ کے ساتھ موجود تھی. الیکشن کیونکہ میں ذرا جاننا چاہ رہا ہوں قائد اعظم کی سوچ کیا تھی. آپ نے کہا یہی قائد اعظم کی مسلم لیگ ہے, میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ کے. کیا کرائٹیریا ہے قائد اعظم کی مسلم لیگ ہونے کا؟ اتنی ساری مسلم لیگیں اس ملک میں, قائد اعظم والی مسلم لیگ جس نے بڑی, کیا کرائٹیریا؟ 3-4 چیزیں: رول آف لا, independence of judiciary, clear military-civil divide, governance and youth empowerment. یہ کچھ چیزیں جو میرے لیے امپورٹنٹ ہیں, مجھے نظر آ رہی ہیں کہ یہ اس وقت 2012 میں وہ واحد جماعت ہے جو اس پہ امپلیمنٹ کر رہی ہے, جو صرف باتیں نہیں کر رہی, جو کر رہی ہے. مستقبل ہے وہ ریفارمز میں مبنی ہے, تو مجھے بہت فخر ہے اس بات کا کہ ہم اگر ہیں تو پاکستان مسلم لیگ کی وجہ سے ہے. اور یہ جو جھنڈے آپ نے رکھے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ یہ جھنڈے ہمیں نظر آئیں, پاکستان مسلم لیگ کے جھنڈے اوپر آئیں. مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب میں اپنے جھنڈے دیکھتی ہوں, مسلم لیگ نہیں کی پاکستان مسلم لیگ کا جھنڈا نہیں اور پاکستان کا تو میں اس میں کیا کہتی ہوں, یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں ایک سیکنڈ, مجھے میں کاف لیگ کے ورکرز کے ساتھ تھی نا اس وقت. میں یہ کہتی نہیں جی کاف لیگ کے ورکر سارے جملہ تو نہ کہتی, آپ کہہ رہی ہیں یہی قائد اعظم کی مسلم لیگ آپ کہہ رہی ہیں. ایک سیکنڈ, جس کے ساتھ ایک سیکنڈ جس کے ساتھ آپ ہوتے ہیں تو انہی کے ساتھ جھنڈے آپ کے ہوں گے نا, کسی اور کے جھنڈے تو آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. اگر ماروی میمن پی ایم ایل این میں ہے تو قائد اعظم کی مسلم لیگ نون ہے, پی ایم ایل کیو میں ہے تو کاف لیگ قائد اعظم کی ہے. اگر فنکشنل میں ہوتی تو قائد اعظم کی مسلم لیگ فنکشنل ہوتی. مطلب آپ پیپلز پارٹی میں خدا نہ خواستہ کبھی چلی گئی تو پاکستان کی مسلم لیگ تو اس کو نہیں کہہ دیں گی نا ماروی میں. میں ماروی سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں زندہ باد کون ہے؟ میں سلام پیش کرتی ہوں اپنے لیڈران کو, چودھری شجاعت حسین صاحب کو, چودھری پرویز الہی صاحب کو. پاکستان مسلم لیگ زندہ باد, پاکستان مسلم لیگ زندہ باد, پاکستان مسلم لیگ زندہ باد, پاکستان مسلم لیگ نواز زندہ باد. He has shown terrible lack of character.